تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، کیونکہ وہ بھی بہت بڑا عمل ہے. ہم نہیں کہتے کہ نماز بڑا عمل نہیں، روزہ بڑا عمل نہیں، دین کی بنیادیں ہیں وہ، مگر اللہ نے تو ادھر یہ فرمائی آیات میں نا، یہ بات ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے جو اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں. اگر واقعی مسلمانوں تم اللہ کی رضامندی چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کا حق دے دو. بجلی نہیں ہے سر، اگر واقعی تم اللہ کی رضامندی چاہتے ہو اپنے مسکینوں کو اٹھاؤ. واقعی اللہ کی رضامندی چاہتے ہو تو ان لوگوں کو جن کو ٹھکانہ نہیں، بے ٹھکانے، ان کو ٹھکانہ دے دو، اللہ تم سے راضی ہو. مگر اس طرف ہم آتے نہیں، کیونکہ ادھر مال جاتا، ادھر مال جاتا، اسی لیے ہم لوگوں کا سارا زور ادھر ہے، ادھر مال نہیں جاتا. اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی رکھتے ہمارے عمرہ تو آج یورپ سے بہتر ویلفیئر اسٹیٹ ہوتا، معاشرہ ہوتا مسلمانوں کا. آج ویلفیئر سوسائٹی، یہ خدا کے لیے بولو، یہ یورپ والوں نے قائم کیا یا مسلمانوں نے قائم کیا؟ کیوں قائم؟ ادھر جاؤ، اس کا غریب ٹھکانے پر، اس کا مسکین ٹھکانے پر ہے، ہر ایک کو اس کا حق ملے. ہمارے یہاں تو مسجد میں جگہ نہیں ہے، تسبیح بازار میں شاٹ، اور اتنی تلاوتیں ہو رہی ہے کہ آپ مگر دوسرے کا حق کا خیال نہیں. جب باری مال کا آ جاتا ہے نا تو ہمارے امیر اس طرح کنجوس بن جاتے، ان کے امیر اربوں ڈالر دیتے اور ہمارا والا جو ہے نا 10 روپے اس سے آپ نکال سکتے. اور اتنا وہ دل میں رکھتا ہے کہ یار مجھ سے زیادہ جو ہے نا کوئی خدا سے خوش نہیں، اور خدا سب زیادہ مجھ سے خوش. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہے جو سوسائٹی میں، جو سوسائٹی کو ویلفیئر بناتے، جو سوسائٹی کو ویلفیئر بناتے، اور اللہ بھی ان کو جو ہے نا فلاح کی طرف لے جاتا. یہ کامیاب لوگ ہیں. کامیاب آدمی وہ ہے اور کامیاب معاشرہ وہ ہے جس میں انسانوں کا حق حقوق کا خیال رکھا ہے، وہ انسانوں کا احترام، وہ اس کا عزت، وہ تو بہت بڑی بات ہے. ساتھ ساتھ ان کا جو مالی حق ہے وہ ہم نے دینا. اور اگر تم ہر ایک کو اس کا مال میں حق دے دو تو کوئی اپنا ہاتھ تم کو جو ہے نا پھیلائے نہیں، کوئی تم سے پھر چوری نہیں کرے، تو ہر آدمی خوشحال ہوگی. ایک امیر نے ایک غریب کو پیروں پر کھڑا کیا، دوسرے امیر نے دوسرے کو کھڑا کیا، کل وہ غریب امیر بن گیا، پھر اس نے 10 آدمیوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا، اس نے اپنے 10 کو کھڑا کر دیا. ہر آدمی کے ایبلٹی، ہر آدمی کا جو ہے نا وہ کام میں ان کی صلاحیتیں اوبر ہیں. اس طرف دھیان ہے، کس کا دھیان؟ کسی کا دھیان ہے؟ خصوصاً ہمارے عمرہ کا دھیان. ایک دن بس دیکھ کا ایک چاول خیرات کی اور سارے غریب وہ چیوٹیوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے، کسی کو 10 دانے ملے، کسی کو شاپر میں آدھا کلو ملا، بس یہ خوش کہ صاحب نے خیرات کر. اب کل محرم کا دن ہے، بس کچھ لوگ پر جو ہے نا چاول ہی خیرات کریں. شاید حضرت امام حسین، حضرت امام حسین آپ سے خوش ہوئے، حضرت امام حسین کا نانا آپ سے خوش ہوئے، کنجوس لوگوں سے وہ خوش ہوئے. آسان ہے. اب یہ کیا کرتے، بجائے اس کا کہ یہ خیرات کرتے، کسی کا حق کو دیتے، یہ انفاق کرتے تھے، یہ زکوٰۃ دیتے تھے، الٹا یہ کیا کرتے، ان غریبوں کا خون اور چوستے. یعنی ایک محنت کش، ایک غریب آدمی وہ آپ کے پاس آ جاتا، اس کو انتہائی ضرورت ہے کچھ پیسوں کی، وہ کہتا ہے یار آپ مجھے کچھ پیسے دے دو، میں اپنی ضرورت پوری کر کے آپ کو دے دوں. آپ کہتے ہیں 100 روپے دوں گا تو 110 لوں گا، 1000 دوں گا تو پھر آپ سے جو ہے نا 100 روپے لوں گا، 1100 روپے لوں گا، 1,00,000 روپے تم کو دوں گا، جاؤ اپنا ضرورت پوری کرو، پھر اس کے بعد مجھے جو ہے نا 1,10,000 دے. خدا کے بندے اگر میرے ساتھ ہوتا تو آپ کے دروازے پر آتا. میں کوئی تجارت کر رہا ہوں، میں کوئی کاروبار کر رہا ہوں تیرے پیسوں سے، میں کوئی کارخانہ تیرے پیسوں سے لگا، میں کوئی دکان تو تمہارے پیسوں سے، میں تو اپنی ضرورت آپ کے پاس لائے، فریاد لائے، میرا بچہ بھوکا ہے، میرے گھر میں غربت، میں اپنے بچے کو تعلیم دیتا ہوں، میرے بچے کا علاج ہے،
ادھر بھی تم چاہتے ہو کہ میرا پیسہ تمہارے پیسوں میں آ جائے اور وہ بڑھ جائے. افسوس کا مقام نہیں یار, اتنا تم امیر آدمی ہو, تمہارا پیسہ بڑھ رہا ہے اور تمہارا نظر میری محنت میں لگا کہ یار کاش میرا 1,00,000 روپے اس کے ساتھ پھنس جاتے غریب کے ساتھ, اور یہ مجھے 1,10,000 روپے دیتا. کاش کہ وہ جھونپڑی والا غریب ہے ادھر بھی میرا 50,000 روپے نوالو. کاش کہ میرا 1,00,000 وہ جو بٹی والا ہے اس کے پاس نوالو. وہ جو سبزی فروش ہے کاش کہ میرا ادھر نوالو. شرم کا مقام نہیں. یہ سود خور لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, پیمنٹ لوگ یار. ان کو اٹھاؤ, غریبوں کو اپنے پیسوں سے ان کو زکوٰۃ دے دو, ان کو انفاق دے دو, ان کو صدقات دے دو. یہ سود خوری ہے. ہم لوگوں نے سود خوری ایک اور, وہ ربا ایک اور چیز کو سمجھا. وما آتیتم من ربا, وما آتیتم من ربا, من ربا, وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس, اور جو کچھ تم دیتے ہو بطور سود کہ وہ بڑھتا رہے مالوں میں, الناس لوگوں کے, فلا یربو عند اللہ, تو وہ نہیں بڑھتا اللہ کے ہاں. وما آتیتم, اور جو کچھ تم دیتے ہو من زکوٰۃ, ربا کس چیز کے مقابل میں؟ زکوٰۃ کے مقابل میں, اور ادھر صدقات اور انفاق کے مقابل میں آتے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ تجارت حلال ہے تو ربا کیوں حرام. ہم بھی کہتے ہیں کہ تجارت, آج علماء کرام کا پورا وہ ہے کہ نہیں, تجارت وہ تجارت جس میں کسی کا پیسہ نوالا وہ حرام, بالکل الٹ کر دیا. اسی لیے عالم اسلام میں آپ دیکھو جو ہمارے بینکنگ کا نظام ہے, جو تجارتوں کا نظام ہے, وہ سارا جو ہے نا کنفیوژن کا شکار ہے, اور نیک لوگ اس میں صداری نہیں لیتے. خدا کے بدلے ربا جو ہے, ربا اصل میں زکوٰۃ کے مقابل میں آیا, انفاق کے مقابل میں آیا ہو, کہ تم اس آدمی کا خون چوسو جس کے پاس کچھ ہے گی, اپنا پیسہ اس کو دے دو کہ وہ تمہارا پیسہ اس پر بوجھ بن جائے. پھر وہ کیا کرے, اپنا مکان بیچ کر تم کو دے دے, پھر اپنا چیزیں بیچ کر تم کو دے دے, اور اپنے آپ کو فنا کر کے. یہ تو غلط ہے. خیر اس پر میں نے تشریح آپ کو بہت زیادہ کیا, بہت زیادہ کیا. اتنی سی بات ہے کہ یہاں ربا مقابل میں زکوٰۃ کا ہے, اور ہم لوگوں نے اس کو مقابل میں تجارت کر لیا. تجارت تو حلال, تجارت تو ایک الگ مسئلہ ہے. ایک آدمی تجارت کر, آپ کو بولتے ہیں 1,00,000 روپے تم دے دو, 1,00,000 تم دے دو, تم لوگوں کا پیسہ میری محنت, آؤ اب شریک. چلو شریک نہیں ہے وہ کر لیں گے, تو یہ تو الگ مسئلہ ہے. ایک آدمی آ کر بولتا ہے یار میرا بھائی مر رہا ہے, تم مجھے 1,00,000 روپے ادھار دے دو, قرض ایسا نہ دے دو. اللہ کہتے ہیں قرض ایسا نہیں, اس پہلے اس کو صدقہ دے دو. بولو یار یہ صدقہ تمہارا, تم سے کیا میں نے لینا دینا, ادھر تمہارا بھائی مر رہا ہے, ادھر تم کو میں ادھار دے دوں. نہیں, لے لو اس کو, بطور صدقہ لے لو, بطور انفاق لے لو, یہ مسلمانی ہے. اور اگر یہ نہیں کر سکتے بطور زکوٰۃ لے لو, یار میرے پاس 1,00,000 روپے زکوٰۃ کے, اس کو دے دو, یہ جا کر اپنا جو ہے نا. مگر وہ کیا کرتا ہے, نہ صدقہ دیتا ہے, نہ زکوٰۃ دیتا ہے, نہ انفاق کرتا ہے. بولتے یہ 1,00,000 روپے دوں گا, پھر مجھے جو ہے نا جب تمہارا بائک ٹھیک ہو گیا پھر تمہیں 1,20,000 دے. پھر وہ کدھر سے دے دے, پھر وہ دے سکتے. ہاں تم بطور زکوٰۃ دے دو, بطور قرض حسنہ دے دو, چاہتے ہوئے اللہ کی رضا, کہ یار اللہ مجھ سے راضی ہو کہ میں اس کو سود نہیں دوں گا, اس کو زکوٰۃ دوں گا, اس کو قرض حسنہ دوں گا, اس کو صدقہ دوں گا. اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی رضا جوئی کے لیے دیتے ہو, تو جو لوگ ایسا کرتے وہی اپنے اجر کو اللہ کے ہاں بڑھانے والے. سود خور لوگ نہیں, زکوٰۃ دینے والے, سود خور لوگ نہیں بلکہ صدقہ دینے والے لوگ. تو ہمارے ہاں ایسے صدقہ دینے والے لوگ ہیں جو غریبوں کو اٹھائیں, جو غریبوں کی ضروریات کو پوری کریں. قرض حسنہ والے ہیں, کب ان کے پاس جائے, ایک بچہ اس کے پاس جائے کہ میں تعلیم حاصل کروں گا, پہلے تو مجھے زکوٰۃ دے دو, نہیں دیتے مجھے قرض حسنہ, جب میں اللہ پاک نے مجھے اٹھایا آپ کا سارا پیسہ میں دوں. ایسے لوگ ہیں.
معاشرے. ہاں تسبیح والے لوگ بہت, سودخور لوگ اتنے بڑے بڑے تسبیح انہوں نے رکھے. وہ کیسے وہ تو کاروباری لوگوں کو دے گے, وہ تو اس کا اپنا پیسہ نہیں ہے. بینک والے کا اپنا تو پیسہ نہیں ہے نا, وہ تو دوسروں کا ہے, اور وہ بیچارے اپنے پیسہ رکھے تجارت کے لیے. ہاں ان پر اگر زکوٰۃ ہوتا ہے تو ضرور دے دیں. یعنی اگر میرا 1 روپے بینک میں انوالو ہے, اس میں 2.5 لاکھ جو زکوٰۃ ہوگا, میں ایک نوجوان کو اٹھاؤں گا اس پیسوں سے, اس لیے کہ میرا پیسہ کمائی کر رہا ہے, میرا پیسہ کمائی کر رہا ہے. اور اگر میں ہمیشہ 2.5 لاکھ دوں گا تو ہمارا پیسہ تو ختم ہوگا, پھر تمہیں غریب بن گی. چونکہ میرا پیسہ ادھر سرمایہ دار کے پیسے کے ساتھ مل کر, غریب نہیں سرمایہ دار کے ساتھ پیسہ کما رہا, تو ادھر سے میں 10 غریبوں کو اٹھا سکتا ہوں. مگر مصیبت یہ کہ ادھر مولوی صاحب نے ایسا ذہن بنایا کہ میرا پیسہ ادھر ایسے ہی بینک میں پڑا, اور اس سے امیر لوگ فائدہ اٹھا رہے, غریب نہیں اٹھا, الٹا امیر لوگ اٹھا. لاکھوں پاکستان میں غریب ہے, انہوں نے اپنا پیسہ کرنٹ میں رکھا ہوا ہے نا, اس کو بینک کیا کرتا ہے, بینک بھی اس سے کما رہا ہے اور امیر لوگ بھی کما رہے ہیں. میں بھی محروم اس پیسوں سے, اور غریب لوگ بھی محروم. آج کی یعنی ایک آدمی اس نے 1 لاکھ روپے رکھا, 1 لاکھ روپے نے اس کے لیے 10,000 روپے کمائے, اس نے 1,000 اپنی بہن غریب کو دے دی. کتنی اچھی بات, مگر وہ نہیں دے سکتا اس لیے کہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں. اگر وہ دے گا تو اس کا 99,000 بن جائے گا لاکھ کی بجائے, پھر 98,000 بن جائے گا, تو خود صفر پر آ جائے گا. تو امیر لوگوں نے ہر جگہ ہمارے استحصال شروع کی. اجدہے بیٹھے ہوئے, پتہ نہیں ان کی تعداد ہمارے ملک میں 1 لاکھ ہے یا 50,000. ایسے انہوں نے جال, شیطانی جال بچھائے کہ ہر جگہ ہمارے استحصال ہو. ایک غریب آدمی بیچارہ پنشن ہوا, اس کے پاس 20 لاکھ روپے آئے, اب وہ کام نہیں کر سکتا, وہ اس کو بینک میں رکھے گا تاکہ میں کچھ پیسہ کماؤں. تو امیر آدمی بولتا ہے نہیں جی, تم کو پیسہ نہیں ملے گا تو حرام ہے, تم تو دوزخ میں جاؤ. اچھا اگر کسی کو شراکت پر دوں گا اس کو کہا جائے, کیونکہ اس غریب آدمی کو وہ تجربہ نہیں. اگر کسی کو شریک نہیں بناؤں گا, مطلب اس کو مزاربت پر دوں گا, کل وہ بھی بھاگ جائے گا. بینک میں رکھوں گا, روز روز ڈی ویلیو ہوگا میرا پیسہ, اور اس کا فائدہ وہ امیر کا ہے. وہ جو امیر ہے وہ آئے گا بینک سے 1 ارب روپے لے کے, اس سے فائدہ کرے گا, کل اپنا پیسہ بھی معاف کرنا. اس طرح شیطانی چکر. یعنی میرے پاس 20 لاکھ روپے, میں اس 20 لاکھ اگر کچھ بھی فائدہ کرتا تو میں 10 غریبوں کو بھی کچھ دے سکتا. میری بہن غریب, بھائی غریب, 1,000 اس کو دیتا تھا, 1,000 اس کو, بولتے نہیں جی حرام, اس کو نہیں دے. وہ سودخور جو درکار ہے امیر آدمی بینک, وہ حلال ہے, میرے پیسوں پر عیاشیاں کرتے ہیں, وہ پھر حلال ہے. یعنی میرے 20 لاکھ پر جو عیاشیاں ہو رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. ادھر اگر ایک غریب کو میں دیتا یہ غلط ہے, میں بھی دوزخ میں, غریبی دوزخ. اتنا جال انہوں نے شیطانی بچایا. انشاءاللہ ایک نہ ایک دن یہ ننگا ہو جائے گی. قرآن ان کو جو ہے نا ظاہر کرے گا, کیونکہ قرآن بار بار بولے گا تجارت حلال ہے ربا حرام, اور بار بار یاد دلائے گا کہ تجارت حلال ربا حرام, تجارت حلال ربا حرام. اور غریب آدمی کو قرض حسن دے دو, اس کو سود پر پیسے مت دے دو, جس کی ضرورت ہے اس کو زکوٰۃ دے دو, اس پر انفاق کرو, صدقہ دے دو. یہی ہوئے گا نا, تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا بات. یہ مفتیوں کے جو بڑے بڑے پیچیدہ فتویٰ ہے نا, ان سے جان چھوٹ جائے گا. یہ اس وقت ہوئے گا جب قرآن کو ظاہر کرے گا. قرآن ایک لائن میں آپ کو سمجھاتا. یہ ان کی بڑی بڑی کتابیں نا جنہوں نے ہم لوگوں کو چکر میں ڈالا, اس کی پھر ضرورت نہیں رہی. ایک آیات میں آپ کو سمجھائے زکوٰۃ کیا ہے, صدقہ کیا ہے, سود کیا ہے, تجارت کیا ہے, ایک لائن میں آپ کو سمجھا. لوگوں اگر اللہ کی رضا کو چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاں میرا پیسہ بڑھ جائے تو پھر زکوٰۃ دو. کن کو؟ تاجروں کو, مسکینوں کو. کن کو؟ اپنے رشتہ داروں کو. کن کو؟ جو ضرورت مند ہے.
ہم نے اپنا پیسہ رکھا اور اس کا سارا فائدہ کون لے جا رہا ہے؟ غریب لے جا رہا ہے؟ نہیں، مسکین لے جا رہا ہے. مسکین تو اللہ کر بینک میں اس کو 1 روپے ملے، کوئی ضرورت مند نہیں لے رہا ہے. ایک آدمی بینک میں جائے کہ یار میرا بھائی مر رہا ہے اس پر، اس کو 1,00,000 روپے دے گا؟ نہیں دے گا. ہمارے پیسہ جو بینک میں پڑا ہے اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ وہ امیر آدمی، وہ ارب پتی آدمی. بولتے یہ جائز ہے. ادھر ہر ایک لے سکتے ہیں. ہاں بالکل، ادھر ایسا نہیں. اچھا ادھر اگر میں بینک کو پیسہ رکھوں کہ بھائی مجھے تم ایسا کرو مہینے کا 20,000 روپے فائدہ دے دو، اس میں 10 اپنے لیے رکھوں، غریب آدمی ہوں، 10 غریبوں کو دے، بولتے ہیں یہ حرام. اور اگر یہ 20 کا 20 وہ امیر لے جاتا ہے پھر حلال. گرانٹ اکاؤنٹ کی شکل میں. غریب آدمی اس سے 1 سائیکل اپنے لیے خرید سکتا ہے بینک کے پیسوں. امیر آدمی اپنے لینڈ کروزر خرید سکتا ہے. کس کے پیسوں سے؟ میرے پیسوں سے. کیونکہ میں نے اس طرح رکھا ہے کہ مجھے 1 پائی فائدہ نہیں ملتا، اور روز روز میرا پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، روز بروز ڈی ویلیو ہو رہا ہے. کل جب میرے بچے بڑے ہوں گے، وہ جب جائیں گے، وہ 20 لاکھ روپے کا ایک وہ نہیں آئے گا، 1 تولہ سونا نہیں آئے گا، اور اس کا سارا فائدہ وہ سود خوروں نے امیروں نے کھایا. یہ کون فتویٰ دیتا ہے؟ یہ آپ کا مفتی دیتا ہے. غریبوں کو تو پاکستان میں ہم کو کس نے غریب بنایا؟ کیا ہمارے پاس پیسے نہیں؟ آج کیوں ہمارا سارا پیسہ جو ہے نا ایک فریق کے پاس ہے؟ وہ ہمارے پیسوں پر تجارت کر رہا ہے، اربوں روپے کما رہا ہے، اس میں مجھے حق نہیں ہے. وہ تو سود. اس کو دیتا ہوں یہ کھا جاتا، گھر میں رکھتا ہوں چور اس کو لے جاتا، زمین خریدتا ہوں اتنا پیسہ نہیں ہے. اسی لیے پنشن والے لوگ اکثر بیچارے پھر پریشان ہو جاتے ہیں. غریب لوگ لٹ بھی جاتے، ہر ایک ان کو لٹ. پہلے تو بیٹے آ کر بولتے ہیں مجھے دے دو میں یہ کروں گا، وہ آدھا پیسہ تو اس کا بیٹا جو ہے نا تجربہ نہیں، وہ اس کو کہا جاتا. تو سسٹم نہیں ہمارے ساتھ. ہمارے ساتھ اگر سسٹم ہوتا تو آج ہم لوگ خدا قسم اتنے امیر ہوتے. ہم کہتے ہیں غریب آدمی بولتے ہیں یار میں یعنی 30 لاکھ میرے پاس آیا نا، میں اگر اس کو خیرات کروں گا تو میرا خیر سارا ختم ہو جائے. میں اس کو کاروبار میں لگاؤں تو وہ کہا جائے گا. میں اس کو بینک میں رکھوں گا، اس بینک میں اگر مجھے 30,000 روپے متلی فائدہ آ جائے، اس میں 10,000 روپے میں خیرات کروں گا، 20 خود لے جاؤں گا، 10 خیرات کروں گا. بولتے ہیں ناجائز. اچھا اگر ایسا ہی رکھوں گا سارا مالدار لے جائے، بولتی ہے جائز. تو خدا کے لیے بولے کس کے ساتھ ملا ہوئی مفتی؟ یہ غریب کا دوست ہے، امیر کا دوست؟ سرمایہ دار کا یہ دوست ہے. ہر جگہ یہ جو ہے نا امیر کے ساتھ کھڑا ہے، بادشاہ کے ساتھ یہ کھڑا ہے، ڈکٹیٹر کے ساتھ یہ کھڑا ہے، جاگیردار کے ساتھ یہ کھڑا ہے، مالدار کے ساتھ یہ کھڑا ہے، سردار کے ساتھ یہ کھڑا ہے. اگر یہ نہیں کھڑا تو غریب کے ساتھ نہیں کھڑا، کیونکہ غریب کا پیسہ اس کے پیٹ میں نہیں جاتا. یار اتنے بڑے فتوے لیتے ہو، پھر یہی لوگ جو بینکوں سے پیسے لیتے ہیں پھر تمہاری مسجد کے عالیشان بناتے، اس میں کیوں نماز پڑھاتے ہو سود کے پیسوں سے؟ جب تمہارے مدرسے چلاتے پھر کیوں پیسے سے لیتے؟ جب تمہاری خانقاہیں چل رہی پھر کیوں پیسے لیتے اس سے؟ ادھر بھی مسلمانی کرو نا. حرام ہے تو پھر حرام ہے. اس غریب نے 10 لاکھ روپے چوروں سے اس کو رکھا، یہ کافر ہو گیا. وہ جو بینکوں سے پیسہ لے کر امیر سے امیر ہو رہا ہے وہ پھر مسلمان. پھر IMF سے پیسہ لے لو پھر مسلمان، ورلڈ بینک سے لے لو پھر مسلمان. شرم کا مقام. صاف سیدھا بولو کہ اس غریب کے 10 لاکھ روپے پر تمہارا نظر، چلو نہیں رکھے گا بینک میں، کیا کرے اس کا پیسے؟ اس غریب کے پاس اس وقت 10 لاکھ روپے، یہ خود کام نہیں کرتی، کیا کرے اس کا؟ شراکت پر دے دے، وہ کہاں جائے گا؟ اکثر شریک قرآن کہتا ہے اکثر شریک جو ہے نا، اکثر شریک وہ گپلے کرتے. مظاہرے پر دے دے تو تمہارے مفتیوں کو مظاہرے پر دے، کیا حال بن کے پاکستان؟ مفتیوں کو دیا سارا پیسہ ڈوب گیا نہیں کیا؟ خود کام میں نہیں کر سکتے تو ایک سسٹم میں دیتا ہوں، بولتے یہ حرام. انعامی بورڈ خریدتا ہوں وہ حرام ہے، چلو بابا فلاں کرتا ہوں یہ حرام. تو اس کا صاف مطلب میرا پیسہ کو کون ڈیلیو کرے؟ امیر کرے. آج 10 لاکھ ہے، سال پر وہ 9 لاکھ بن جاتے، سال 9 لاکھ بن جاتے. یہ 1 لاکھ کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ غریب نے نہیں اٹھایا، میں نے نہیں اٹھایا، وہ امیروں نے اٹھایا.
وہ امیر وہ پھر جائز. خیر اس پر انشاءاللہ میں بھی بولوں گا, اتنا بولوں گا وقتاً فوقتاً کہ آپ دیکھنا ہمارے پاس بھی علم, ایسا نہیں کہ ہمارے پاس علم ہے, ہم نے بھی قرآن کو پڑھا, حدیث کو پڑھا, فقہ کو جانتے, ہر چیز کو جانتے, دنیاوی کاروبار اس کے اصولوں کو ہم جانتے کہ تم لوگوں نے غریبوں کو کیسا جو ہے اس ملک میں خراب کیا, کس طرح ان کا تم نے استحصال کیا, اس کا پیسہ یہ 70 سال سے اس کا پیسہ بینکوں کے ذریعے کس طرح امیر لوگ اس سے فائدے اٹھا. بالکل کریں گے, ہر فورم پر کریں گے, میں تو کہتا ہوں ہر ایک کا جمع کروں گا. کیوں نہیں کرتے, کیوں نہیں کروں گا؟ اگر تمہارے پاس اچھا تم نے کیا بولے یار, ایک دو بینکیں تم نے بنائی اس سے تو کام نہیں چلتا. تمہارے بینک میں جو پیسہ رکھے حلال, اگر دوسرے بینک میں رکھے حرام, تمہارا بینک اس کا بینک میں کیا فرق ہے؟ صرف کان کو ادھر سے پکڑو ٹھیک, ادھر سے پکڑو غلط, کوئی بات ہے؟ ہم بچے ہیں, صرف ہمارا مذہبی استحصال تم کریں, چونکہ ہم اللہ والے لوگ ہیں, مذہبی لوگ ہیں, خدا سے ڈرنے والے لوگ ہیں, آخرت کا ہم کو فکر ہے. تم جب ایک دم آخرت کو سامنے تھے ہم پیچھے ہو جاتے, اس کا تم فائدہ اٹھاتے. سر یہ بینک اور اسلامی جو ہے نظام ہے جی, ان کا ایک جو ہے وہ اکاؤنٹ ہے, اس میں اگر آپ پیسے جمع کرو گے تو جائز, وہ آپ کو تقریباً منیمم جو ہے 30% آپ کو دے گا پیسہ. ہاں, یعنی 1 لاکھ پر 30,000. مگر اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی اس کا نفع اور نقصان کا کچھ پتہ نہیں ہے. دیکھیں بات وہی ہے, اگر میں نفع اور نقصان, ایک غریب آدمی اس ملک میں آپ کو پتہ ہے نا, غریب کا کوئی سہارا نہیں, وہ دے گا نفع اور نقصان, کل وہ بولے گا میں نے سارا پیسے نقصان کیا, یہ تو غریب, یہ شرط ہے, ہاں یہ تو 8 فیل ہو جائے گا غریب آدمی. اس کے پاس ہے کیا, اس کے پاس ٹوٹل 20 لاکھ روپے, ٹھیک ہے نا, وہ 20 لاکھ روپے اس کو دے دے, وہ بولے گا میں نفع و نقصان, کل وہ بولے میں نے نقصان کیا, اس نقصان کو ثابت کون کرے گا, کیوں ثابت کرے گا؟ لیجیے پھر یہ سارے گپلے غریبوں کے لیے جال بچھائے ہوئے اس ملک, ہر جگہ خدا کی قسم. ادھر جو ہے نا تمہارے ہاری کسان جو سندھ میں ہے نا, ان کے لیے جاگیرداروں نے جال بچھائے. ادھر کارخانے داروں نے پنجاب میں جاؤ, ایک کارخانے دار جوان آدمی ہے, لیکن یعنی ایک سکلڈ آدمی, اس کو 12,000 روپے تنخواہ ملی. جان لگا رہے یار ہر جگہ دیکھو غریب کا استحصال ہوتا. ادھر ایک بوڑھا آدمی 10 لاکھ اس کے پاس, حیران اس 10 لاکھ کا میں کیا کروں, بس سیدھا سیدھا بولا میرے لیے مسجد بنا, بس سیدھا سیدھا بولا یار یہ 10 لاکھ تمہارے لیے کچھ ادھر سے مسجد بنا. بھائی مسجد بالکل بناؤں گا سر آنکھوں پر, یہ بچوں کا کیا کریں, یہ بھیک مانگے, یہ نیچے کا ہاتھ بن جائے. ہے تمہارے پاس کوئی پالیسی؟ فتویٰ دینا تو آسان ہے, فتویٰ دینا بڑا آسان, ایک آدمی کی مشکل کو حل کرنا بڑا مشکل کام. کاش کہ ہم زکوٰۃ کے نظام کو جانتے ہیں, ہم صدقات کے نظام کو جانتے ہیں, انفاق کے زمان, ہم تجارتوں کو جانتے ہیں, اور ہم ربا کو جانتے ہیں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ربا جاری تھی مکے میں یا عرب میں, وہ کیا تھی؟ ادھر بینکوں کا نظام تھا. آپ سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تجارت, بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ مکے میں بیٹھی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت مینیجر تھے, قافلہ روان تھا, ایک کا سرمایہ تھا دوسرے کا محنت, ایسے ہی نہیں, اور باقی لوگ بھی تجارت میں اپنا پیسہ ڈالتے تھے. وہ تجارت آ کر پھر ان کو نفع دیتا تھا. کیا یہ تجارت حرام؟ کبھی اس پر کوئی قدغن تھا؟ قدغن تو یہ تھا کہ غریب آدمی آتا ہے ایک امیر کے پاس, اپنی ضرورت کو لاتا, تو اللہ کہتے اس کو صدقہ دے دو تاکہ اس کا وہ مشکل حل ہو جائے. انفاق کر لو, نہیں دیتے ہو زکوٰۃ دے دو, زکوٰۃ پر بھی دل قرض جیسا نا اس کو دے دو تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے. تو ادھر کس کو بول رہے, امیر کو بول رہے, ادھر ایک غریب آدمی کے پاس 10 لاکھ روپے, وہ حیران ہے میں اس کو کیا کروں, تم کہتے تم جہنم میں. تم بولو کہ غریب آدمی اپنا 10 لاکھ کا کیا کرے, چلو
तुम इसको जहन्नम से बचाओ, क्या करे उसका? अपना पैसा डिवैल्यू करे, नहीं ये पॉलिसी या सिर्फ वो एक ज़मीन खरीदे बस? ज़मीन खरीद हम लोगों ने पाकिस्तान में से ज़मीनों को खरीदा, अभी हमारा मुल्क बैठ गया। पैसा नहीं है। लोगों ने कारखाने बनाए, लोगों ने जो है ना कंपनियां बनाई, हुनरमंदी आई, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, तुमने सारा पैसा मिट्टी पर दे दिया, तो मिट्टी पर दे दिया। अब हमारे नौजवान मिट्टी को देख रहे, दाज़ा इज़्मा, ये जगह मेरा, इंशाल्लाह ये 5,000 का बिकेगा, इंशाल्लाह ये 6,000 का बिकेगा। बस सारे लोग परेशान, सबको मिट्टी पर लगाए। तो पहाड़ों के पास, शहर में नहीं, पहाड़ों के पास। अल्लाह ताला इन बच्चों को तौफीक दे देना, शायद ये कुछ समझ जाए बात। हमारा तो वो जो लाशऊर है ना, वो तो ऐसा लोग डरपोक लोग है ना कि बोला तुम काफिर है, बस हम लोग बोलते नहीं। क्यों काफिर है यार? हम अल्लाह पाक को मानते, हम काफिर उसको उसके शान के साथ मानते, उसकी अजीम सिफात के साथ मानते, और उसकी किताब को तमाम किताबों से आला समझ। हम काफिर, हम आखिरत को नहीं मानते, रसूल को नहीं मानते, हम वही को नहीं मानते, हम नबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत को नहीं मानते, हम किसी आयत का मुनकर हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मुनकर हैं, फिर तो ठीक। इससे बात नहीं चलता है। अभी अगर तुमने कौम को उठाना है माशी हवाले से, और याद रखें अगर हम माशी हवाले से उठे नहीं ना तो हम नीचे क्या थे? फिर यही IMF की बदमाशी, यही वर्ल्ड बैंक की बदमाशी, यही दूसरों की बदमाशी, फिर ठीक उनकी बदमाशी को मानो। अगर तुम अल्लाह की बड़ाई को मानते हो तो फिर अपनी मईशत को तुमने तवाना बना, और मईशत जो है ना एक आदमी उसको तरक्की नहीं सकता। माशी खुशहाली तुमने ला, हर घर में खुशहाली हो। लोगों, अल्लाह वही है जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हें रोजी दी। जब अल्लाह ने तुमको रोजी दी तो तुमने अपना रोजी क्यों बंद किया? गरीब को नहीं देते? अल्लाह ने इतनी रोजी तुमको दी, फिर एक गरीब आदमी आ जाता है, मिस्कीन रिश्तेदार, फिर अल्लाह कहते हैं कि मेरे नाम पर इसको दे, तो क्यों नहीं देते? रोजी तो खुदा की है, रोजी अल्लाह की है ना, अल्लाह कहते हैं दे दो, क्यों नहीं देते? तुम तो अल्लाह को भी मानते हो, इतना बड़ा तस्बीह भी तो आदमी है। मुहर्रम के रोजे तुम रखते हो, दूसरे रोजे तुम रखते हो, करो ना, दे दो गरीबों को, बोलो कि अल्लाह का देन है, मैं देता हूं इसको, खुदा ने मुझे दी। और अल्लाह ही तुम्हें मौत देगा और वही तुम्हें जिंदा करेगा। तो क्या जिनको तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो उनमें से भी कोई है जो इन कामों में से कुछ काम कर सके? कोई तुमको इतनी रोजी दे सकती? कोई तुमको जिंदगी दे सकती? कोई तुमको मौत दे सकती? खुदा के काम ये कर सकते? फिर तुमने क्यों उनको खुदा के साथ शरीक किया? एक अल्लाह का फतवा, एक मेरा फतवा। मेरा फतवा आला है, खुदा का फतवा नुस्बिल आला नहीं। एक अल्लाह की बात, एक मेरी बात। ये शिर्क नहीं कि कुरान के मुकाबले में तुम अपनी बात को जो है ना लाओ। कुरान बोले ये चीज़ हराम है, तुम बोलो हलाल, ये शिर्क नहीं है। कुरान बोले ये चीज़ हराम है, तुम बोलो हलाल, ये शिर्क नहीं है। कुरान ने तिजारत को हलाल ठहरा नहीं ठहरा? अगर बोले तिजारत हराम है, फिर हाँ ये कह सकते हो कि तिजारत पे जुल्म नहीं करो, तिजारत पे धोखाधड़ी नहीं करो, ऐसे एलिमेंट जो कुरान ने जरूर तो ठीक है। मगर हमने जो है नूज़ बिल अल्लाह के मुकाबले दूसरों को लाया, ये मेरा खुदा है, ये मेरा खुदा है, उधर भाग रहे, उधर भाग रहे, क्या हुआ? इन्हीं की वजह से तो आज हम बर्बाद है ना। अगर हम सब खुदा वाले होते तो आज अल्लाह ताला एक मामूली ज़ात, अल्लाह का कलाम एक मामूली कलाम, अल्लाह के नबी मामूली इंसान। तो हम गैर मामूली को छोड़कर मामूली के पीछे भागते, फिर तो ये हम लोगों को करना पड़ेगा। अल्लाह ताला समझ आता है।